الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، مختصر حمد و صلاۃ کے بعد آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بہت ہی مشہور آیت جو روزوں کی فرضیت کے بارے میں ہے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ جو کچھ تلاوت کیا گیا اس کے تحت کچھ عرض کیا جائے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و تحفے مجھے حق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ تمام حضرات کے علم ہے کہ رمضان مقدس کا مہینہ شروع ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب کروڑا شکر بجا لاتے کہ اس نے پھر ہماری زندگی میں رمضان المبارکہ کے ثمرات و برکات حاصل کرنے کا اس نے ایک موقع ہمیں اور عطا فرمایا. ورنہ آپ دیکھیں ہم اپنے اعزاء اقربا دوست احباب پر نظر ڈالیں، بہت سارے لوگ گزشتہ ہمارے ساتھ تھے اور اس سال ان کا وصال اور انتقال ہو گیا.
تو بجا طور پر یہ اللہ کی مہربانی کہ اس نے ہمیں ایک موقع اپنے گناہوں کی خلاصی، جہنم سے آزادی اور اپنے حبیب کو راضی کرنے کا ایک موقع ہمیں اس نے اور عطا فرمایا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی یہ موقع بار بار ہمیں عطا فرماتا رہے۔ گزشتہ جمعے ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ رمضان کا مہینہ صبر کا ہے، اور یہ فرما دیا گیا کہ روزہ آدھا صبر ہے، یعنی جس آدمی نے روزہ رکھا، روزے کا وہ عادی ہے کہ ہر سال روزہ رکھتا، تو گویا وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آدھا صابر ہے۔ اب اس سے اندازہ لگائیے روزے کی اہمیت کہ اور جتنے بھی معاملات صبر کے ہیں یا صبر کی جتنی شاخیں ہیں، آدھا صبر اس میں ہے، اور صرف ایک رمضان میں جو آدمی روزہ رکھے، ہمیشہ روزے دار ہو، تو گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آدھا صابر لکھ دیا گیا۔ کتنی فضیلت روزے کی! یوں تو روزے کے فضائل اور مناقب بے شمار جو وقتاً فوقتاً آپ سنتے رہتے، اور ہم ہر سال اس کی تکرار بھی کرتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں فضائل و مناقب رکھے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ پچھلی امتوں میں کسی نہ کسی طور پر روزے رکھے جاتے تھے۔ آج کے اس زمانے کی زبان و لغت میں اسے رمضان نہ کہا جاتا، لیکن ہر اعتبار سے ہر امت کے یہاں کچھ نہ کچھ روزے ضرور تھے۔ مثلا آدم علیہ الصلوۃ والسلام 13، 14، 15 یہ روزہ رکھتے، اور ہماری یہاں امت کے بے شمار مشائخ علماء اسے اپنا معمول بنائے ہوئے ہیں، اور وہ بھی ہر مہینے کی 13، 14، 15 کو نفل روزہ رکھتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، روزے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے انتہا پسند۔ وہ روزے کیا تھے جو فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ روزے بہت پسند ہیں؟ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ تھا کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور دوسرے دن افطار، یعنی ایک دن روزہ رکھتے اور دوسرے دن روزہ نہ رکھتے۔ مسلسل عمل پیغام حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ تھا۔ تو فرمایا کہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند، اور اسی طریقے سے جو نبی تشریعی نبوت لے کر آیا، یعنی وہ نبی کہ جس کا کلمہ پڑھا جاتا ہو اور اس نے امت کو احکام دیے، ہر نبی نے کہیں نہ کہیں روزے اپنی امت پر اللہ کی جانب سے کچھ نہ کچھ ضرور فرض کیے۔ ہم اور آپ الحمدللہ جس امت میں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو پورے سال میں ایک مہینے کا روزہ عطا فرمایا۔ چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر عید کرو۔ اب روزے چاہے 29 ہوں یا 30 ہوں، یہ ایک نظام قدرت، اس پر ہمارا آپ کا کوئی بس نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے۔ ظاہر ہے کہ جس امت کو اللہ نے روزوں کی سعادت بخشی، کچھ نہ کچھ فضائل اور مناقب ان کے بھی تھے، مگر سنیے، آج ہم جس حدیث پر تبصرہ کرتے، اس حدیث کو امام بہقی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا، اگرچہ یہ اور بھی کتابوں میں ترغیب میں اور دوسری کتابوں بھی میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالی نے 5 ایسی باتیں میری امت کو عطا فرمائیں کہ ان 5 باتوں میں سے ایک بات بھی، ایک معاملہ بھی اللہ نے پچھلی امتوں میں سے کسی کو بھی عطا نہیں فرمایا۔ اگرچہ اور بھی باتیں جس پر ہم تبصرہ کریں گے، لیکن رمضان کے معاملے میں 5 باتیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رحمت، یہ شفقت، یہ مہربانی
सिवाय उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के किसी और को अता नहीं फरमाई। सुभान अल्लाह। वो 5 बातें क्या हैं? हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं, पहली बात तो ये है कि रोजेदार की मुंह की बदबू अल्लाह तबारक व तआला को मुश्क और ज़ाफ़रान से ज्यादा पसंदीदा है। एक बात ये फरमाया। दूसरी बात ये है कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी उम्मत को अता फरमाई, जब रोजेदार रोजा रखते हैं तो समंदर की, दरिया की जितनी मछलियां हैं, ये सब के सब रोजेदार के लिए दुआए मग़फ़िरत करती हैं, रोजेदार के लिए दुआ करती रहती हैं। तीसरी फजीलत मेरी उम्मत को रब्बे करीम ने ये अता फरमाई, जितने भी रोजेदार, इनके लिए एहतिमाम इंसिराम में रोजाना जन्नत को सजाया जाता है। रोजाना जन्नत सजाई जाती है कि ये रोजेदार जाकर वहां बसेंगे। अब जाहिर है कि जब जन्नत सजाई जाती और जिनके लिए सजाई जाती और जन्नत मुंतजिर है रोजेदारों, और रब्बी करीम जन्नत से मुखातिब होकर फरमाता, ओ जन्नत सब्र कर, अन करीब मेरे बंदे यानी जो रोजेदार अपने ऊपर से दुनियावी बोझ उंडेल कर अन करीब तेरे अंदर आने वाले हैं। ये जन्नत से इरशाद होता। फरमा चौथी फजीलत जो मेरी उम्मत को रब ने अता फरमाई और उम्म साबिका में से किसी को भी मयसर नहीं आई, वो ये है कि जब रमजान का महीना शुरू होता तो सरकश शयातीन इसमें कैद कर दिए जाते। जो शयातीन लोगों को वरगलाते हैं, परेशान करते हैं, गुनाह पर बरअंगेज़ करते हैं, गुनाह पर उकसाते, ये सारे सरकश शयातीन जो हैं वो रमजान में कैद कर दिए जाते हैं। और सुनो, जो आखिरी बात 5वीं अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी उम्मत को अता फरमाई, वो ये है कि तमाम रोजेदारों की अल्लाह तबारक व तआला आखिरी शब में मग़फ़िरत फरमा देता, आखिरी रात में मग़फ़िरत कर देता। सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान जो ये बात सुन रहे थे, उन्हें ये गुमान हुआ कि हुजूर फरमाते हैं जो आखिरी रात में तमाम रोजेदारों की मग़फ़िरत हो जाती है तो शायद इससे मुराद शब कद्र होगी। हम पूछ लें वक्त पाकर कि अगर इससे शब कद्र है तो एक तो ये कि इसकी तायीन भी हो जाए कि शब कद्र 29वीं है। तो हमने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये जो रमजान की आखिरी रात जिसको हम कह लें शब ईद, इसमें अल्लाह ताला जब तमाम रोजेदारों की मग़फ़िरत फरमा देता तो क्या ये रात शब कद्र है? लीजिए 5 बातें तो ये थी अपनी जगह जिसका हमने तज़किरा किया। हुजूर ने एक इनाम और ज़िम्नन फरमा दिया। फरमा नहीं, बात यह है कि आदमी मजदूर से जब मजदूरी ली जाए, जब वो काम अपना मुकम्मल कर ले तो मुकम्मल करने के बाद उसे मजदूरी दे दी जाती है। क्या मतलब हुआ कि जब हमने 29 या 30 रोजे रख लिए, चांद नजर आ गया तो हम मजदूरों ने अपनी मजदूरी मुकम्मल कर ली। अब मजदूरी कब दी जाएगी? मजदूरी कब दी जाएगी कि जनाब काम मुकम्मल हो गया। लिहाजा ये जो 29वीं या 29वीं शब है, वो या 30वीं शब है, तो इसमें अल्लाह तबारक व तआला तमाम रोजेदार चूंकि अपना काम मुकम्मल कर चुके, इसलिए उनकी मग़फ़िरत फरमा देता है। और गोया तुमने जो शब कद्र का जिक्र किया, शब कद्र की बरकतें इसके सिवा हैं। वो बरकतें तो अपनी जगह, वो बरकतें अलग हैं। शब कद्र जिसका तुमने तज़किरा किया वो बरकत अलग है, लेकिन ये 5 बरकतें जो अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी उम्मत को अता फरमाई और इससे पहले किसी उम्मत को भी अल्लाह ने अता नहीं फरमाई, क्योंकि इसका ताल्लुक रमजान से है, इसलिए हमने बतौर खास इसको बयान किया। वरना इसके अलावा इस उम्मत पर जो अल्लाह की मेहरबानियां अजीजान गिरामी वो हिसाब से बाहर हैं, उसका अहसा, उसका इहाता, उसका शुमार ही नहीं किया जा सकता कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत पर मेहरबानी फरमाई। हम और आप जरा एक जायजा लें तो देखिए अल्लाह तबारक व तआला की पहले मेहरबानी तो ये हमें इंसान बनाया। क्यों साहब, अगर हमें जानवर बना देता, कोई और चीज बना देता, क्या उसके दस्ते कुदरत को कोई पकड़ने वाला था?
کوئی پکڑ نہیں سکتا اس کے دستے قدرت. تو کیسی مہربانی کہ ہمیں آدمی اور انسان بنایا. اور دوسری مہربانی آپ ملاحظہ فرمائیے، جب ہمیں انسان اور آدمی بنایا تو دوسری مہربانی یہ کی، وہ آدمی ہمیں بنانے کے بعد بھائی ہو سکتا ہے کہیں اور ہم پیدا ہو جاتے، خدا نہ خواستہ کہیں یہودی کے گھر میں پیدا ہو جاتے، عیسائی کے گھر میں پیدا ہو جاتے، سکھ کے گھر میں پیدا ہو جاتے، کسی ہندو کے گھر میں پیدا ہو جاتے. لیکن اللہ کی دوسری مہربانی یہ، ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کیا. دوسری مہربانی ہو گئی. اور تیسری مہربانی یہ کہ مسلمانوں کے گھر تو بے شمار لوگ پیدا ہوتے ہیں اور جانے حالات اور موسم کو دیکھ کر زیر و زبر ہو جاتے ہیں، کبھی کہیں چلے جاتے ہیں، کبھی کہیں چلے جاتے ہیں. اور آج کل تو آپ جانتے ہیں کہ دین میں استقامت کا مسئلہ ایسا کہ صبح اگر سنی ہے، شام میں پوچھے تو پتہ لگا کہ کوئی اور آدمی ٹکر گیا، وہ کچھ اور کھاتا، اس نے تسلیم کر لیا، کہیں اور چلا گیا. امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو گھر میں قالین نیا لے لو، گھر مکان اچھا بنا لو، ستیدی بھی کر لو، صوفے بھی نئے لے لو، اور جناب سارا گھر کا سامان نیا لو، ساری چیزیں نئی خرید لو، مگر مذہب پرانا ہی رکھو. ہاں، مذہب کو تبدیل مت کرنا، مذہب وہی پرانا رکھنا جو تمہارا مذہب ہے. تو آج کل دیکھیے ہم کس بےغروی کا شکار ہیں. تو تیسری نعمت اللہ نے یہ کی کہ ہمیں پیارے مصطفیٰ کے غلاموں میں پیدا کر دیا. حضور کا دامن ہمارے ہاتھ میں مل گیا. اور یہ کتنی بڑی عزیزان گرامی ہماری سعادت. بہت عجیب سی بات ہے، یعنی یہ کہ میں کچھ کہوں تو آپ سمجھیں مولانا شاید ہم پر ملامت کر رہے یا متون کر رہے. یہ اتنی بڑی نعمتیں، اس کی ہم نے قدر کی نہیں. مجھے بتائیے حضور کی غلامی. اللہ اللہ، انبیاء کرام اس بات کی حسرت کرتے رہے کہ مولا وہ تیرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس کا تو نے ایک خاص وعدہ، ایک عہد ہم سے لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. تو جو وعدہ ہم سے لیا مولا تو ہمیں ان کی امت میں پیدا کر دے، ان کی امت میں پیدا کر دے. بعض اکابر نے تذکروں میں یہ لکھا حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ساری دنیا میں ہوتا. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اپنے تخت شاہی پر سارے لاؤ لشکر کے ساتھ کہتے ہیں طیبہ کی سرزمین سے گزرے اور طیبہ کی سرزمین میں پڑاؤ ڈالا. حضرت سلیمان نے فرمایا نبی آخر الزماں جب تشریف لائیں گے یہ مدینہ منورہ یہ ان کا مسکن ہوگا اور یہاں وہ قیام کریں گے. سلیمان علیہ السلام کے بعد غلام مدینہ منورہ جسے آج کہتے ہیں اس زمین پر وہ رہ گئے کہ شاید ہمارے زمانے میں وہ سورج طلوع ہو تو ہم اس سے استفادہ کریں. اور بعض اکابر نے لکھا یہی لوگ جو مدینہ منورہ میں بیٹھ کر اس زمانے میں حضرت سلیمان کی امتی میرے آقا کا انتظار کر رہے تھے، انہی کی اولاد میں سے حضرت ابو ایوب انصاری تھے جن کے حضور مہمان بنے. ہو سکتا ہے روایت میں معاملات میں کوئی ذوق ہو، وہ ہماری اس وقت بحث سے خارج ہے. غرض یہ کہ جس کے امتی ہونا انبیاء خواہش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی امت میں ہمیں پیدا کر. اور ہمیں دیکھیے آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نعمت ہمیں بغیر مانگے عطا فرما دی. کتنا بڑا احسان اللہ تبارک و تعالیٰ. ایک بات اور، صحیح مسلم شریف میں حضرت حذیفہ ابن یمان سے حدیث، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، وہ حدیث تو رمضان کے حوالے سے تھی، یہ اس کے علاوہ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے میری امت پر 3 ایسے انعام فرمائے، ان میں سے ایک انعام بھی پچھلی کسی امت کو عطا نہیں ہوا. وہ رمضان کے حوالے سے، یہ عام انعام کے حوالے سے. وہ 3 انعام کیا ہیں؟ حضرت حذیفہ سے پوچھئے کہ آپ نے وہ 3 انعام جو حضور نے ارشاد فرمائے وہ کیا ہیں؟ اور فرمائیے اس میں انعام اور اس کی نوعیت کا عالم. فرمایا کہ میری امت کے اور غلاموں کی جو صفیں ہیں، جیسے تم صفیں باندھ کر کے نماز پڑھتے ہو یا کہیں بھی ہم سب باندھ کر پڑھتے، فرما میرے غلاموں کی صفیں جو ہیں، میرے غلاموں کی صفوں کا اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کی صفوں سب قرار دے دیا.
یعنی تم جو سب باندھتے ہو تو ایسا جیسے فرشتے سب باندھ کر کے کھڑے ہوئے ہیں، یعنی تمہارا مقام اس معنی کر فرشتوں کی طرح کہ تمہاری صفیں جو ہیں وہ فرشتوں کی صفوں کے مترادف ہیں۔ ایک انعام تو یہ ہو گیا۔ دوسرا انعام آئیے آپ اس زمانے میں جتنی امم سابقہ ہیں ان کے عبادت خانے متعین، اپنی خاص عبادت، جو ہماری یہاں نماز وہ اس قسم کی کوئی خاص عبادت کرتے، وہ اپنے ان عبادت خانوں کے علاوہ کہیں اور سجدہ نہیں کرتے، کہیں اور عبادت وہ نہیں کرتے، یعنی وہ خاص عبادت جسے ہم نماز کہتے ہیں، اس سے کوئی ہم قافیہ ہم ردیف کوئی ان کی عبادت جو بھی اس امت میں رہی ہو وہ اپنے اپنے عبادت خانوں میں محدود ہوتی، مگر فرما سنو میرے غلاموں، میری امت پر اللہ نے یہ انعام کیا جو پچھلی امت میں سے کسی کو نہیں ملا، وہ یہ کہ میرے رب نے تمہارے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا، ساری زمین تمہارے لیے مسجد بن گئی۔ کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ساری زمین مسجد بن گئی، اب مسجد میں آنے کی کیا ضرورت ہے، جہاں مصلی بچھاؤ وہ مسجد ہے اور وہی نماز پڑھنے لگ جاؤ، نہیں، اس معنی کر مسجد ہے کہ آپ اگر سفر کر رہے ہیں، کہیں جناب جا رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، اب اتنے منٹ باقی، سورج طلوع ہو جائے گا یا سورج غروب ہو جائے گا، مسجد نہیں پاتے، کوئی جگہ آپ مخصوص نماز کی نہیں پاتے، سبحان اللہ، باوضو ہو کر اور جناب قبلے کی جانب منہ کریں اور دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اور کتنی سہولت کہ پوری دنیا کو مسجد بنا دی گئی، تو لیجئے صاحب، آپ کہیں گے آپ نے تو مسجد بنا دی پوری دنیا، لیکن اس کا تعین کیسے ہوا کہ قبلہ کہاں؟ بھئی استقبال قبلہ بھی تو ضروری ہے یا نہیں، کہ بغیر قبلے کی جانب منہ کیے تو آدمی کی نماز نہیں ہوتی۔ چلیے کچھ قطب نمے نکل گئے، کچھ کمپاس نکل گئے کہ اس سے بھی آپ دیکھ کر کے قبلے کی تعین کر سکتے، یہ تو ایک ترقی یافتہ دور ہے کہ جس میں ہمیں یہ پتہ لگ جاتا کہ قبلہ کہاں ہے، کون سی سمت ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، اس کا نشیب و فراغ اور باریکیاں ایک الگ عنوان ہے، لیکن یہ کہ آپ کو کوئی بتانے والا بھی نہیں کہ نماز کی نیت آپ کرنے والے، نماز کا وقت جا رہا، کوئی مسافر نہیں، کوئی آدمی نہیں کہ پوچھے بھائی قبلہ کہاں ہے، تو لیجئے زمین تو قبلہ بنا دی گئی، تو میرے آقا نے پھر ہمیں نظام یہ دیا کہ میرے غلاموں ادھر ادھر دیکھو جغرافیہ، اب اگر تمہیں نظر نہ آئے کہ مجھے کس طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے تو دل میں تحری کر لو، ایک ارادہ جما لو دل میں کہ قبلہ ادھر ہے، سبحان اللہ، لو اب تم نے تحری کر لی، دل میں ایک خیال کو جما لیا کہ قبلہ ادھر ہونا چاہیے، تو لو تمہارے دل ہی کو ہم نے قبلہ بنا دیا، جدھر تمہارا دل فتوا دے ادھر ہی جا نماز بچھا کر کے نماز پڑھ لو۔ اور فقہا نے تو خوب کہا، کہتے ہیں کہ ادھر ہم نے نماز پڑھی، ایک رکعت پڑھی اور دل یہ کہتا کہ ادھر قبلہ، اب اس کے بعد ایک رکعت کے بعد دل نے پھر اپنا کام دکھایا، انہوں نے کہا مولوی صاحب قبلہ تو ادھر ہونا چاہیے، اب دل کا خیال ادھر جم گیا، لیجیے اب دوسری رکعت میں کھڑے ہو تو اپنے چہرے کو ادھر کر لیں، ایک رکعت یہاں ہو گئی، اب آپ کے دل نے یہ کہا کہ شاید اس طرف بھی مجھ سے سہو ہو گیا، قبلہ تو پیچھے کی جانب ہونا چاہیے تھا، اب تیسری رکعت آئی، تیسری میں اس نے منہ ادھر کر دیا، اب چوتھی رکعت جب آئی تو اس نے سوچا قبلہ ادھر ہونا چاہیے، اور یہی خیال دل میں جم گیا، اس نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لی، چاروں کونوں پر ایک ایک پڑھتا رہا، دل فتوا دیتا رہا، یہ تبدیل کرتا رہا، نماز ہو گئی۔ فرماتے کوئی آدمی دیندار آیا، انہوں نے کہا صوفی صاحب آپ کو کیا ہو گیا، آپ نے تو ایک رکعت ادھر پڑھی، ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر، چاروں رکعتیں ضائع کر لی، قبلہ تو ایک طرف تھا، یہ تینوں ضائع ہو گئی۔ تمام علماء نے مسئلہ لکھا کہ تحری کرنے کے بعد نماز پڑھ لی گئی، بعد میں کسی شخص نے آن کر بتایا کہ قبلہ یہاں نہیں وہاں تھا، اب نماز بھی لوٹانے کی ضرورت نہیں، جو دل کے ارادے سے تحری سے آپ نے پڑھ لی وہ نماز ہو گئی۔ اب سنیے میں کہنا کیا چاہتا تھا، فرمایا کہ ساری زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے مسجد بنا دیا، یعنی نماز پڑھنے کے لیے معین تو مسجد ہے، اگر یہ میسر نہ آئے تو دنیا کے کسی جنگل کسی کونے میں بھی جا نماز بچھا کر نماز پڑھ لو، لیجیے صاحب نماز ہو گئی۔ دو باتیں یہ ہو گئی، آئیے تیسری بات،
عقل سے فتوا لیجئے کہ جب آدمی ناپاک ہو جائے تو بغیر دھوئے تو آدمی پاک نہیں ہوتا، اور آپ کے دل کی تسلی بھی نہیں ہوگی کہ جناب جب تک کہ آدمی پاکی حاصل نہ کرے، وضو نہ کرے، غسل نہ کرے تو آدمی پاک نہیں ہوتا۔ فرما سنو میرے غلاموں، میری امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تیسرا انعام یہ ہے کہ جب وہ ناپاک ہو جائیں یا بے وضو ہو جائیں اور پانی نہ پائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پاکی جو پانی میں رکھی، میری امت کے لیے وہ پاکی اللہ نے مٹی میں رکھ دی ہے۔ کیا مطلب کہ اب تم اگر ناپاک ہو، غسل اگر چاہتے ہو اور غسل کرنے کے لیے پانی نہیں تو غسل کا تیمم کرو، اگر تم بے وضو ہو اور بے وضو میں پانی نہیں تو اب کیا کرو کہ جناب وضو کا تیمم کر لو اور نماز پڑھ لو، نماز ہو جائے گی۔ مشکات شریف میں ایک جگہ ہے کہ دو صحابہ کہیں سفر کر رہے، دونوں کے پاس پانی نہیں تھا، دونوں نے کیا کیا؟ تیمم کیا، اور تیمم کرنے کے بعد نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اپنی منزل مقصود پر آئے۔ آنے کے بعد کیا ہوا؟ ایک صحابہ نے نماز نہیں لوٹائی، دوسرے صحابہ نے وضو کیا اور نماز لوٹائی، ایک صحابہ نے پہلے ہی پر گزارا کیا۔ یہ دونوں حضور کی بارگاہ میں پیش ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تیمم کیا، نماز پڑھ لی، ان صحابہ نے تو نماز اپنی منزل پر آن کر وضو کر کے لوٹائی اور میں نے نماز نہیں لوٹائی۔ دیکھیے حضور نے کیا فتویٰ دیا، جس نے نماز لوٹائی فرما تم نے ثواب دوہرا کمایا، اور جس نے نماز نہیں لوٹائی فرما تم نے میری سنت کو پا لیا۔ یعنی اب پانی ملنے کے بعد بھی نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ یہ تیسرا انعام ہے جو اللہ نے پانی میں پاکی کا معاملہ رکھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی میں رکھ دیا۔ ارے کوئی ایک انعام جس کا تذکرہ کیا جائے تو فرمایا رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 5 انعام میری امت پر کیے۔ اب آئیے وقت بھی مختصر ہے، تھوڑا تھوڑا سا 5 کے بارے میں تذکرہ۔ یہ تو مطلق تھا جو انعام رب کریم نے اپنے گویا اپنے حبیب کی امت پر فرمایا۔ اس میں پہلا انعام یہ کہ منہ کی بو اللہ کو مشک اور زعفران سے پسندیدہ ہے۔ آپ دن بھر کچھ کھاتے نہیں، کھانے میں کیا ہوتا کہ دن بھر آدمی چاہے کچھ نہ کچھ کھائے تو منہ میں بدبو پیدا نہیں ہوتی۔ اچھا اب منہ میں بو کس لیے پیدا ہوتی ہے کہ جب کھانا کھانے کے روزے میں ممانعت ہے تو ایک قسم کی بو منہ میں پیدا ہو جاتی، مگر یہ بو جو انسان کے منہ میں پیدا ہوتی ہے کیا کسی اور وجہ سے پیدا ہوتی؟ نہیں، روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ روزہ کس کے لیے رکھا؟ خالصتاً اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے رکھا، تو جو روزہ وہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رکھے ہوئے ہے اور منہ میں اگر بو پیدا ہو جائے تو وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے کہ اس کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشک اور زعفران سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آدمی کی فطرت یہ ہے بلا تشبیہ، آدمی کسی سے محبت کرے تو اس کی جو بو ہے وہ بھی آدمی کو بڑی پسند آتی ہے، لیکن سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ منہ میں جو بو پیدا ہو جاتی ہے جناب روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک اور زعفران سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی حدیث کے ٹکڑے کو سامنے رکھ کر شفاء یہ فتویٰ دیتے ہیں، یہ شافعی حضرات کا مذہب ہے، احناف کے نزدیک یہ نہیں۔ شافعی یہ کہتے ہیں کہ جب یہ منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے تو روزے کے دوران مسواک نہ کی جائے، لیکن یہ ان کا معاملہ ہے۔ احناف کے نزدیک روزے میں ہر طور پر مسواک کرنا جو ہے وہ جائز ہے، لیکن یہ تو پتہ لگ گیا کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اتنا قرب حاصل کر لیتا اور اس قدر محبوب بن جاتا ہے کہ اس کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مشک اور زعفران سے پسندیدہ ہے۔ دوسری بات کہ سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتی، یعنی روزے دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں جو ہیں وہ بھی اس سے محبت کرتی اس قدر کہ اس کے لیے دعا کرتی ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ یوں سمجھ میں آئے گا کہ روزے دار کا مقام دیکھیے کہ جس نے خالصتاً اللہ کے لیے روزہ رکھا، حدیث شریف میں فرمایا رب کریم جب کسی سے محبت فرماتا یا اس کو اپنا خاص قرب عطا فرماتا یا اسے اپنا پسندیدہ بندہ بنا لیتا تو جبریل امی سے ارشاد فرماتا جبریل فلاں ابن فلاں بندے کو ہم نے اپنا محبوب بنا لیا اور تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبریل بھی اس سے محبت کرتے۔ فرمایا جاتا ہے کہ آسمانوں پر اعلان کر دو
فلاں بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب بنا دیا. جبریل امی آسمانوں پر اعلان کر دیتے ہیں، اے آسمان کے فرشتوں، فلاں ابن فلاں شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا محبوب بندہ بنا لیا ہے. اب دیکھیے، فرشتوں نے بنا لیا، جبریل امی نے بنا لیا، لیکن زمین پر لوگوں کو کیسے پتا لگے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ ہے؟ تو حدیث شریف میں علامت یہ بیان کی گئی کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے، جبریل امی محبت کرتے ہیں، آسمان کے فرشتے محبت کرتے ہیں، اس کا اثر زمین پر یہ پڑتا ہے کہ اہل دنیا اور زمین کی ساری مخلوق اس سے محبت کرتی ہے، ساری مخلوق پھر اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہے. تو گویا روزے دار اللہ کا اتنا پسندیدہ بندہ بن گیا کہ اس کی بدبو اللہ کو پسند ہے، اور سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتی ہیں. اچھا، ان کے لیے روزانہ تیسری بات کہ جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے. ارے بھائی جنت کو آراستہ کرنے میں کوئی بہت زیادہ دیر لگتی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ فرما دیتا، کن ہو جا فیکون، وہ ہو جاتا. تو یہ اتنے دنوں سے جنت، اب جانے کئے برس کے بعد ہم جنت میں جائیں، کتنے لاکھ اور کتنے کروڑ سال لگ جائیں گے، لیکن جنت سجائی جا رہی. اور جنت سے کہا جاتا ہے کہ صبر کر، ان قریب مسلمان اپنے سروں سے یہ سارا دنیاوی بوجھ انڈیل کر تیرے اندر آنے والے ہیں. کیوں سجائی جا رہی ہے؟ ایک قول یہ پسند آیا اس میں شرح حدیث کا، وہ یہ کہ مہمان جتنا مکرم اور معظم ہو، ان سے تو اس کا اہتمام بھی اتنے ہی دن پہلے کیا جاتا. بھائی شادی کتنے گھنٹے میں ہوتی ہے؟ دیکھیے ہم نکاح پڑھاتے ہیں صاحب 5 منٹ میں نکاح ہو گیا، لیکن یہ 5 منٹ جو نکاح پڑھایا جا رہا ہے، اب مجھے بتائیے سال بھر پہلے جناب تیاری ہو رہی، جناب دولہے کے جوڑے بن رہے، دلہن کا جوڑا بن رہا، کہیں زیادہ دن ہو جائے تو عورتوں کا حال تو آپ جانتے ہیں بڑا عجیب ہے. شاید اگر شادی میں زیادہ دن ہو جائے تو پچھلے جوڑے ریجیکٹ کر دیے جاتے ہیں کہ آج کل اس کا رواج نہیں، بلکہ آج کے رواج کے جوڑے بننے چاہیے. سال ہر سال سے اہتمام ہوتا، کیوں بھائی شادی ایک بہت بڑا فنکشن ہے، تو جتنا معاملہ اہم ہو اتنے ہی تیاری پہلے سے کی جاتی ہے. جناب روزے دار کا اعزاز کہ وہ ابھی تو قبر میں جائے گا، نہ جانے کئی ہزار برس قبر میں رہے گا، 50,000 کا سال حشر کا ہے، اس سے نمٹنے کے بعد اب کہیں جنت میں جائے گا. مگر روزے داروں تمہارا اعزاز اتنا ہے، تم اتنے مکرم ہو، پیارے مصطفیٰ کے ایسے غلام اور اتنے چہیتے ہو کہ ہزاروں لاکھوں برس پہلے تمہارے لیے جنت سجائی جا رہی ہے. کتنا بڑا اعزاز ہے عزیزان گرامی ایک روزے دار کا. اور فرمایا سنو، تیسری فضیلت جو میرے رب نے تمہیں عطا فرمائی وہ یہ ہے کہ شیاطین بند کر دیے جاتے. عموماً ایک انصاف کی نظر اگر آپ ڈالیں، وہ کام عموماً لوگ جو رمضان کے علاوہ کرتے ہیں، ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ رمضان میں کم سے کم وہ ترک کر دیتے ہیں. پینے پلانے والے حضرات بھی کم سے کم رمضان میں بعد آ جاتے. گالی گلوچ کرنے والے حضرات بھی اس کا اہتمام کرتے. بھائی رمضان ہے، رمضان گزارنی چاہیے. دیکھیے اہتمام تو یہ ہے کہ جناب شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، جس سے بندوں پر شیاطین کی گرفت یہ ڈھیلی ہو جاتی ہے. لیکن اس سے انکار نہیں کہ کوئی آج کل کا نوجوان مجھ سے یہ پوچھنے کا رکھتا ہے، مولانا اب بھی تو سنیما چل رہے ہیں اور یہ ساری برائیاں تو شیطان کے اثر سے رہی، اب بھی تو لوگ بازار میں جھوٹ بولتے، اب بھی تو لوگ لوٹ رہے، اب بھی تو لوگ سیاکاری بدکاری میں مبتلا ہیں، یہ شیطان کے اثر سے ہوتا. تو شیطان تو بند ہو گیا، مگر یہ ابھی تک کیوں لگے ہوئے ہیں؟ ہم نے اس سے غور کیا تو غور کرنے کے بعد ہمارا دماغ جہاں گیا وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے. ہوتا یہ ہے اصل میں اس تمام گفتگو کا نچوڑ کہ شیطان کے حربے میں ہم پورے 1 سال رہتے، شیطان کے نرغے میں پورا 1 سال ہم گزارتے ہیں. اگر 1 مہینے بند ہو جائے تو گویا ہم اتنے ٹرین ہو جاتے ہیں کہ بغیر شیطان کے بھی 1 مہینے گاڑی چلا لیتے ہیں. اب اس کو آپ کوئی دنیاوی مثال سے سمجھ لیجئے. آپ نے دیکھا کہ گاڑی کرنٹ کے بغیر نہیں چلتی، گاڑی پیٹرول کے بغیر نہیں چلتی، جب تک اس کی ضروریات نہ ہو نہیں چلتی. تو آپ دیکھیے ایک مرتبہ گاڑی کو بندر روڈ پہ خدا نہ خواستہ مت دوڑائیے، کہیں میدان میں لے جائیں اور پوری اسپیڈ سے گاڑی چلائیے، چلانے کے بعد اس کا کرنٹ بھی بند کر دیں، پیٹرول بھی بند کر دیں. مجھے بتائیے کیا فوراً گاڑی بند ہو جائے؟ نہیں، کچھ نہ کچھ 10 20 100 50 قدم ضرور چلے گی. آپ نے دیکھا کہ بچے سائیکل چلاتے ہیں،
بغیر پینڈل کے سائیکل نہیں چلتی. 2 4 10 20 انہوں نے پینڈل مارے اور جب سائیکل چلنے لگ گئی تو تھوڑی دیر اگر پینڈل روک لیا جائے تو آپ نے دیکھا کہ تھوڑی دور تک 2 4 10 قدم گاڑی چل جاتی ہے. یوں سمجھ لیا جائے بات تو بہت بری ہے کہ شیطان 11 مہینے ہم پر ایسا پینڈل مارتا, 11 مہینے تک ہمیں ایسا مصروف کر دیتا کہ 1 مہینے اگر وہ بند بھی ہو جائے تو اس کے چیلے یہ 1 مہینے تک کی گاڑی چلا لیتے ہیں. بغیر پینڈل کے چل جاتی ہے یہ گاڑی. اللہ تبارک و تعالی شیطان کے مکر و قید سے ہمیں محفوظ رکھے. فرما 5ویں بات یہ ہے کہ رمضان کی آخری شب سارے روزے داروں کی مغفرت ہو جاتی ہے. کیا مطلب ہوا؟ ایسا لگتا ہے ظاہر سے کہ رب کریم 29 یا 30 روزے پورے کرنے کے بعد پوچھتا ہے فرشتوں اب بتاؤ کہ ان روزے داروں نے جو روزہ رکھا ان کا ثمر کیا ہے؟ انہوں نے اپنی مزدوری مکمل کر لی. تو فرشتے بھی کہتے ہوں کہ مولا جب انہوں نے اپنا کام مکمل کر لیا ان کو مزدوری دے دی جائے. اور جب انہیں مزدوری دے دی جاتی ہے تو کیا مطلب ہوا؟ سارے روزے دار جنہوں نے خالصتاً اللہ کے لیے روزہ رکھا رب کریم سب کی مغفرت فرما دیتا. پھر یہ سوال کیا اس سے مراد شب قدر ہے؟ فرما نہیں, یہ ثمرات برکات تو اور ہیں, شب قدر اس کے سوا ہے. کیوں نہ ہو, شب قدر کا تذکرہ بھی علیحدہ سے آیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر, میرے حبیب تم جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, کہ یہ شب 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے. اب رہا یہ کہ یہ کب آتی ہے؟ فرمایا کہ اس کو رمضان میں تلاش کرو, کہیں فرمایا شعبان میں تلاش کرو, کہیں فرمایا رمضان کی طاق راتوں میں تلاش کرو. 21 23 25 27 29 انہی میں کوئی شب جو ہے وہ شب قدر ہوتی ہے. اور اکابر علماء نے تمام سلسلے کو سامنے رکھ کر بجا طور پر فرمایا کہ شب قدر رمضان کی 27ویں شب ہے. اس لیے پوری دنیا عزیزان گرامی اسی کو مانتی ہے. لیکن اس قول کو سامنے رکھا جائے کہ کبھی شعبان میں آتی ہے, کبھی رمضان میں, کبھی شوال میں, کبھی رجب میں, یہ گھومتی رہتی. بعد مشائخ کا یہی قول. تو علماء نے ایک بڑا عام سا فارمولہ دے دیا, اگر تم شب قدر پکڑنا چاہتے, شب قدر میں عبادت کرنا چاہتے اور اس کی عبادت کو فرمایا وہ 1000 مہینے سے افضل, 1000 مہینے کا حساب لگائیں تو 83 برس سے بھی زائد عبادت کا وقفہ ہوتا ہے 1000 مہینے کا. اور 83 برس تو عام طور پہ آج کل ایک آدمی کی عمر نہیں ہوتی. ایک شب قدر اگر وہ پالے 83 برس کی گویا اس نے عبادت کر لی. علماء فرمات اس کے پانے کا آسان طریقہ یہ ہے, مان لیا جائے کبھی رجب میں آتی, کبھی شعبان میں, کبھی رمضان میں, کبھی شوال میں, چلو مان لیتے یہ سال میں ہر مہینے گھومتی رہتی, کبھی سال میں کسی مہینے میں آتی. اس کے حاصل کرنے کا طریقہ مشائخ نے یہ لکھا کہ اپنے اوپر عشاء اور فجر کی نماز باجماعت پڑھنا لازم کر لو روزہ. ویسے تو ہر آدمی کو 5 نمازیں باجماعت پڑھنی چاہیے, لیکن ایسا شخص جو شب قدر کو پانا چاہتا فجر عشاء باجماعت پڑھنے کا عادی ہو جائے, جب یہ دونوں جماعتیں نمازیں باجماعت پڑھے گا اس کا ثمر یہ ہوگا. فرمایا جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لی اس نے آدھی رات کی عبادت کر لی, اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھنے والا اگر فجر کی نماز باجماعت پڑھ لے تو گویا اس نے پوری رات کی عبادت کر لی. جب آپ عشاء اور فجر یہ دونوں عادی ہو جائیں عشاء اور فجر جماعت کے ساتھ پڑھنے کے, تو شب قدر کسی بھی رات آئے, کسی مہینے میں آئے, کسی ہفتے میں آئے, آپ کو اس کا شرف مل جائے گا. یہ تھی وہ گفتگو جو اللہ تعالیٰ نے اس امت پر اپنی رحمت خاص فرما کر یہ انعام کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام انعامات سے متمتع ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.